بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2129 ہے، اور آج سورۃ الممتحنہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 12۔ چلیے سب سے پہلے ہم اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یا ایہا النبی، اے نبی، اذا جب، جاءکا آئیں آپ کے پاس، المؤمنات مومن عورتیں، یبایعنکا وہ آپ سے بیعت کریں، علی اللہ یشرکنا اس بات پر کہ وہ شریک نہیں ٹھہرائیں گی، باللہ اللہ کے ساتھ، شیئن کسی چیز کو، ولا یسرقنا اور وہ چوری نہیں کریں گی، ولا یزنینا اور وہ زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلنا اور وہ قتل نہیں کریں گی، اولادہن اپنی اولاد کو، ولا یأتینا اور نہ وہ لائیں گی، ببہتان کوئی ایسا بہتان، یفترینہ کہ انہوں نے اسے کھڑا ہو، بین ایدیہن اپنے ہاتھوں کے درمیان، وارجلہن اور اپنے پاؤں کے درمیان، ولا یعصینک اور وہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، فی معروف کسی نیک کام میں، فبایعہن تو آپ بیعت کر لیں ان سے، واستغفر لہن اور آپ مغفرت طلب کریں ان کے لیے، اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اے نبی جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں مانیں گی، اور چوری نہیں کریں گی، اور زنا نہیں کریں گی، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور نہ کوئی ایسا بہتان باندھے گی جو انہوں نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان گھڑ لیا ہو، اور نہ کسی بھلے کام میں تمہاری نافرمانی کریں گی، تو تم ان کو بیعت کر لیا کرو اور ان کے حق میں اللہ سے مغفرت کی دعا کیا کرو، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ اس آیت میں 8 باتیں بیان کی گئی۔ پہلی بات، اے نبی جب آپ کے پاس مسلمان عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں مانیں گی، دوسری بات چوری نہیں کریں گی، تیسری بات زنا نہیں کریں گی، چوتھی بات اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، پانچویں بات ایسا بہتان نہیں باندھیں گی جو انہوں نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان گھڑ لیا ہو، چھٹی بات نہ ہی کسی بھلے کام میں تمہاری نافرمانی کریں گی، ساتویں بات تو اے نبی آپ ان سے بیعت کر لیا کرو، آٹھویں بات ان کے حق میں اللہ سے مغفرت کی دعا کیا کرو، اور 9ویں بات یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ گویا اس آیت میں 9 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ بزرگان محترم، جب عورتیں مسلمان ہو کر مکے سے ہجرت کر کے مسلمانوں کے پاس آئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینے کا حکم فرمایا، اور پھر ان عورتوں سے چند احکامات پر بیعت لی گئی جس کا ذکر اس آیت میں کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اے نبی جب مسلمان عورتیں آپ سے اس بات پر بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کریں گی،
چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور نہ کسی بہتان کے بچے کو لائیں گی، اور نہ ہی آپ کسی بھلے کام میں اور نہ ہی کسی بھلے کام میں آپ کی نافرمانی کریں گی، تو آپ بھی ان سے بیعت کر لیا کرو۔ اور انہوں نے جو زندگی سے پہلے گناہ کیے تھے اس سلسلے میں، پیغمبر آپ اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا کیجیے، یقیناً اللہ تو بہت بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب بھی کوئی عورت ہجرت کر کے مسلمانوں کے پاس آتی تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اسی آیت یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک کے ذریعے امتحان لیتے، اور جب وہ عورت اس آیت میں بیان کی ہوئی ساری باتوں کا اقرار کر لیتی تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس سے کہتے کہ میں نے تم سے بیعت کر لی، اور یہ بات عورتوں سے ہم کلام کے ذریعے ہوتی۔ اللہ کی قسم آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیعت کے لیے آنے والی کسی بھی عورت کو نہیں چھوا، آپ بس اپنے قول کے ذریعے ہی بیعت لیتے، اور جب وہ عورت آپ کی تمام باتوں کو قبول کر لیتی تو آپ اس سے کہتے کہ میں نے تم سے ان تمام پر بیعت لے لی ہے۔ اس آیت میں دو باتیں بطور خاص سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی عورت کسی اور کی اولاد کو اپنے شوہر کی طرف منسوب نہ کرے کہ یہ اس کی اولاد ہے، حالانکہ وہ اس کی اولاد نہیں، یا کسی ولد الزنا کو اس کے شوہر کی جانب منسوب کر کے یہ کہے کہ یہ تمہاری اولاد ہے، جبکہ اسے معلوم ہے کہ وہ اس کی اولاد نہیں ہے۔ یہی جمہور کا قول ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ یہاں بین ایدیہن سے مراد چغل خوری ہے، اور ارجلہن سے مراد جماع ہے، یعنی زنا، اور ولا یعصینک فی معروف سے مراد ویسے تو ہر وہ کام ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا، لیکن بعض مفسرین نے اس کے ذریعے خاص طور سے نوحہ اور غیر مردوں سے میل ملاپ کیا ہے کہ یہ بھی تم لوگ نہیں کرو گی۔ امام قرطبی علیہ الرحمہ اس آیت کے پس منظر میں ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیعت لی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے تو حضرت ہندا نے، جو کہ اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے کی وجہ سے جو انہوں نے بدر کے دن حضرت حمزہ کے ساتھ کیا تھا، ڈر کی وجہ سے نقاب اوڑی ہوئی تھی، اور فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہم سے اس بات پر بیعت لی جس پر آپ نے مردوں سے بیعت لی، آپ نے تو ان سے بس اسلام اور جہاد پر بیعت لی ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دوسرے حکم ولا یسرقنا پر بھی بیعت لی، تو پھر سے ہندا رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ ابو سفیان ایک کنجوس آدمی ہیں تو میں چپکے سے ان کے پیسے لے لیتی ہوں تاکہ خرچہ چلا سکوں۔ وہیں پر ابو سفیان بیٹھے انہوں نے کہا کہ وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اس پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم مسکرائے اور انہیں نقاب اوڑھنے کے باوجود پہچان لیا اور کہا کہ تم ہندا ہو۔ اس پر حضرت ہندا نے کہا کہ اللہ نے پچھلی خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تیسرے حکم لا یزنینا پر بیعت لی، تو پھر سے حضرت ہندا نے کہا کہ کیا اور کوئی آزاد عورت بھی زنا کرتی ہے؟ پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چوتھے حکم ولا یقتلن اولادہن پر بیعت لی، یعنی وہ کسی بچے کو درگور نہیں کرے گی اور نہ ہی اپنے حمل کو ساقط کرے گی۔ پھر سے حضرت ہندا نے فرمایا کہ ہم نے تو انہیں پرورش کر کے بڑا کیا تھا، مگر آپ لوگوں نے انہیں بدر کے دن قتل کیا، تم اور وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہو۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پانچویں حکم پر بیعت لی ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن، تو حضرت ہندا نے فرمایا یقیناً بہتان بہت بری چیز ہے، اور آپ تو ہمیشہ ہی عمدہ اور اچھے اخلاق کا حکم دیتے ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چھٹویں حکم ولا یعصینک فی معروف پر بیعت لی۔ اس طرح یہ بیعت ختم ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔